Welcome to Creepy Corner, your destination for bone-chilling tales of horror. But before we jump into these terrifying encounters, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell for more horror videos like these. پہلی مرتبہ اپنے شہر، ماں باپ، بہن بھائی اور اپنی پیاری دادی جان سے دور جانے کا خیال ستا تو رہا تھا، مگر ایک طرح آزادی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاسٹل میں رہنا تو میرا بہت پرانا شوق تھا، جو اب میرے اس کالج میں داخلے سے پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے شہر بخت خان میں لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا کالج نہیں تھا۔ اس کالج سے میں نے جیسے تیسے انٹر تو کر لیا تھا، مگر میں اب اس میں مزید نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس بڑے کالج میں داخلہ فارم جمع تو کروا دیے تھے، مگر ایک سوال سامنے کھڑا تھا، اگر داخلہ ہو بھی گیا تو رہوں گی کہاں؟ میرے امی اور ابو لڑکیوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے، اس لیے جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تو انہوں نے مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ابو نے اپنے جاننے والوں کے مشورے کے بعد اس ہاسٹل میں، جو کہ شہر کا بہت معزز اور اچھی ریپوٹیشن والا ہاسٹل تھا، میرا رہنے کا بندوبست کر دیا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرا کالج اس ہاسٹل سے صرف چند منٹ کی واک پہ تھا۔ ابو مجھے ہاسٹل چھوڑنے خود آئے تھے، مجھے کمرے تک چھوڑ کر بہت ساری ہدایتوں کے بعد رخصت ہو گئے۔ ابو کے جاتے ہی جیسے میرا سارا اعتماد رخصت ہو گیا۔ میں دھم سے بستر پر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ اس وقت کمرے میں میڈم نفیسہ داخل ہوئیں۔ میڈم نفیسہ اس ہاسٹل کی سپروائزر تھیں۔ گھبراؤ نہیں، صرف چند دن سب کو ہوم سکنس ہوتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے پیار سے تسلی دی۔ یہ دیکھو، انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی تقریباً میری عمر کی لڑکی سے میرا تعارف کروایا۔ یہ لیلا ہے، تمہاری روم میٹ۔ میں نے انتہائی دلچسپی سے لیلا کا جائزہ لیا۔ آخر دن رات اس کے ساتھ رہنا تھا۔ لیلا میری ہم عمر ایک عام دبلی پتلی لڑکی نظر آئی۔ میرے سخت جوش کے جواب میں وہ مسکرائی تک نہیں، صرف اپنا برف جیسا سرد ہاتھ میرے ہاتھ سے بادل نخواستہ ٹکرا کر چھوڑ دیا۔ لیلا بھی آج ہی اس ہاسٹل میں آئی ہے، میڈم نفیسہ نے مجھے بتایا۔ تم دونوں جلدی سے دوستی کر لو تاکہ کبھی بور نہ ہو، نہ ہی گھر والوں کی زیادہ یاد آئے۔ لیلا نے میڈم نفیسہ کے مشورے پر زیادہ عمل نہیں کیا۔ وہ اپنا سامان اپنی الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں لگانے لگی۔ دوسرے روز ہمارا کالج شروع ہو گیا۔ لیلا بھی میرے کالج میں تھی، مگر اس کے سبجیکٹس الگ تھے، اس لیے ہماری کلاسز بھی الگ ہوتی تھیں۔ چند روز پڑھائی میں لگ کر واقعی میرا دل ہاسٹل میں لگ گیا، مگر لیلا سے میری کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ خود تو مجھ سے کوئی بات نہ کرتی تھی، بلکہ میری کسی بات کا بھی صرف ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی۔ ہر ویکنڈ پر ہاسٹل کی زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھروں پر چلی جاتی تھیں، مگر کچھ لڑکیاں جن کی تعداد برائے نام تھی وہ ہاسٹل میں ہی رہتی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کے گھر ہاسٹل سے کئی گھنٹوں کی مسافت پر تھے۔ میں اور لیلا انہی لڑکیوں میں شامل تھے۔ لیلا، تم کس جگہ سے آتی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا گھر کس شہر میں ہے؟ ایسے ہی ایک ویکنڈ پر جب ہاسٹل آدھا خالی ہو گیا تھا اور میں سخت بور ہو رہی تھی، میں نے لیلا سے سوال کیا۔ وہ نہ جانے کس بوسیدہ کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میرے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے اس جواب کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں سخت گڑبڑا گئی۔
ایسے ہی بھائی، تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر نہ جانے کیا جواب دیا کہ میں خاک نہ سمجھ سکی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میں سخت محنت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی ہاں، کوشش، کیونکہ انٹر میں اچھے مارکس لے آنا تو آسان تھا، مگر اب پڑھائی بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ ہمارے اکثر ٹیسٹ ہوتے جن میں میرے نمبر بالکل اچھے نہیں آ رہے تھے۔ کیا کروں؟ کتاب پر نظر جما کر میں نے سوچا، اس طرح تو میں فیل ہو جاؤں گی، لگتا ہے ٹیوشن لینی پڑے گی۔ جب امی کا فون آیا تو میں نے امی سے اپنی مشکل کا ذکر کیا۔ دیکھو بیٹا، امی نے میری بات کے جواب میں کہا، اپنے گھر کے حالات تم جانتی ہو، تمہارے ابو کی تنخواہ اب مزید اخراجات کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہارے کالج کی فیس، تمہارے ہاسٹل کا کرایہ، تمہارے میس کا بل، یہ سب مل کر اچھا خاصا فگر بن جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تمہارے 2 چھوٹے بہن بھائی اور بھی ہیں، وہ بھی اسکول جاتے ہیں۔ تم خود محنت کرو یا کسی لڑکی سے مدد لے لیا کرو۔ امی کے طویل لیکچر کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ محنت تو میں پہلے سے ہی کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں جیسے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کالج میں ٹیچرز کا سمجھایا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور لڑکی، کس لڑکی سے مدد لوں؟ میری روم میٹ تو بات کرنے کی روادار نہیں، نہ جانے کیوں۔ یہ خود پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے، کیسے پاس ہوگی۔ اس کو تو میں نے کبھی ٹیکسٹ بک کھولے نہیں دیکھا، ہمیشہ کوئی پوسیدہ ناول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں نے چڑھ کر سوچا۔ لیلا نے جیسے میری سوچ پڑھ لی۔ اس نے آنکھیں ناول سے ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے جیسے گھبرا کر کہا۔ امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی خاص تیاری نہیں ہے۔ تمہاری تیاری ہے؟ میں نے اس سے کہا، جس پر جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ سخت تب کر میں نے سوچا، بدتمیز، بد لحاظ، شاید اس ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میں نے خود اپنا تجزیہ کیا۔ دوسرے دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈم پلیز آپ میری روم میٹ تبدیل کر دیں یا تو میرا روم چینج کر دیں، مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شفٹ کر دیں۔ مگر کیوں؟ میڈم نفیسہ حیران رہ گئی۔ اتنے ہفتے ہو گئے ہیں تم کو اس کے ساتھ روم شیئر کرتے ہوئے، اچانک؟ بس میڈم، اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سخت مغرور ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ مغرور ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میڈم حیران ہوئی۔ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ یہ بات نہیں میڈم، تمیز یا بدتمیزی کیا، وہ تو بات تک نہیں کرنا پسند کرتی۔ حد یہ ہے کہ وہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی۔ اوہ، میڈم نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھو ثانیہ، تم یہاں پڑھنے آئی ہو، گپے لگانے نہیں یا دوستیاں بڑھانے نہیں۔ اگر تمہاری روم میٹ خاموش مزاج ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تم اپنا دل پڑھائی میں لگاؤ۔ جہاں تک لیلا کی بات ہے، اس کا تعلق ایک کنزرویٹو فیملی سے ہے۔ ان کے گھروں میں لڑکیوں کو گھر سے باہر تک نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے والد کی سختی سے ہدایت ہے کہ لیلا کو کبھی کالج کے علاوہ باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس میں دوستی کے بھی خلاف ہوں گے، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی ہے۔ مگر میڈم پلیز آپ مجھے کسی روم میں شفٹ کر دیں۔ میں بضد رہی۔ اوکے ثانیہ، ابھی تو تمام رومز میں لڑکیاں ہیں، پھر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں تمہیں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ مجھے ٹال کر چلی گئی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ کالج میں پڑھائی مشکل تر ثابت ہو رہی تھی۔ لیلا کا سرد رویہ اسی طرح برقرار تھا۔ کیا کروں دادی اماں؟ اس دن فون پر دادی سے بات کرتے ہوئے میں جیسے رو پڑی۔ لگتا ہی نہیں میں وہ ثانیہ ہوں۔ ایک دفعہ کا پڑھا ہوا مجھے یاد ہو جاتا تھا، اب ساری رات گزر جاتی ہے رٹے لگاتے، مگر صبح ذہن خالی سلیٹ بنا ہوتا ہے۔
मैं दादी से अपनी मुश्किल बयान करने लगी। तुम फिक्र ना करो सानी, दादी ने मुझे तसल्ली दी। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो अल्लाह से मदद मांगते हैं। नमाज पढ़ती हूँ दादी अम्मा, मैं ठनकी। अच्छी बात है बेटा, नमाज पढ़ा करो, मगर साथ साथ जहन को खोलने के लिए अल्लाह का कलाम भी पढ़ लिया करो, दादी अम्मा ने प्यार से समझाया। मैं लंबे वजीफ़े नहीं पढ़ सकती दादी अम्मा, मैंने कहा, इतना टाइम नहीं होता। लंबे वजीफ़े नहीं बेटा, ऐसा करो कि इशा की नमाज के बाद तस्बीह लो और आयतल कुर्सी पढ़ लो, अपने ऊपर दम करके, अपनी किताबों पर दम करके, और फिर सबक याद कर। देखो कैसा अच्छा याद होगा, उम्र भर नहीं भूलोगी, दादी ने अपने अंदाज में मुझे समझाया। उस दिन रात को मैंने इशा की नमाज अदा की। नमाज के लिए तमाम लड़कियां जो पाबंदी से नमाज अदा करती थीं हॉस्टल के प्रे एरिया में जमा होती थीं और नमाज पढ़ती थीं। मैं भी वही नमाज अदा करती थी। नमाज पढ़कर मैं अपने कमरे में आ गई, अपनी किताबों का बैग खोला और पढ़ने लगी, बल्कि पढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर मजाल है कि एक लफ्ज़ भी समझ में आया हो। लाइट ऑफ करो, अपने बिस्तर पर चेहरे पर बाजू रखकर सोती लैला ने लाइट की तरफ इशारा किया। मैंने ठंडी सांस भरकर लाइट ऑफ कर दी और साइड लैम्प जला लिया। हॉस्टल रूल्स के मुताबिक 11 बजे लाइट ऑफ कर देते थे। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना होता वो साइड लैम्प जला लेते थे। ये एक और मुसीबत, मैंने जलकर सोचा। खुद तो कम वक्त कभी पढ़ती नज़र नहीं आती, अब लैम्प की मध्यम रोशनी में पढ़ो, मगर कैसे, एक लफ्ज़ याद नहीं हो रहा था। अचानक मुझे दादी के अल्फाज याद आ गए। मैंने अपने पर्स से अम्मी की दी हुई मक्के शरीफ से ली हुई तस्बीह निकाल ली, सर पर दुपट्टा जमाया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। आयतल कुर्सी तो रोज़ दिन में भी कई बार पढ़ती थी, मगर न जाने क्यों रात को इस पहर लैम्प की रोशनी में आयतल कुर्सी पढ़ने में एक अजीब सरूर आने लगा। चंद मिनटों के बाद लगा मेरी ज़बान नहीं, मेरा दिल, मेरा रुआं रुआं वर्द कर रहा है। मेरी आंखें बंद होने लगी, मेरे जहन से जैसे बादल छटने लगे। मैं मुकम्मल इन्हमाक से आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। इतनी के पत्ता गिरे तो आवाज़ आए कि अचानक एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। मैंने घबरा कर आंखें खोली। वो इस खामोश कमरे में लैम्प की मध्यम रोशनी में मेरी रूममेट लैला अपने बेड पर 2 जानू बैठी थी। इसके हाथ पीछे की जानिब मुड़े हुए थे और वो जैसे गुर्रा रही थी या कर्रा रही थी। कुछ गैर इंसानी आवाज़ें उसके मुंह से निकल रही थी। मेरा दिल बंद होने लगा। लैला क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी? मैं पागलों की तरह चीखते हुए बाहर भागी। हरगिज़ नहीं मैडम, मैं अब लैला के साथ नहीं रहूँगी। मेरी शदीद इल्तिजा के जवाब में मैडम ने कोई ख़ास रद्द अमल नहीं शो किया। देखो सानिया, जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने ये ड्रामा रचाया है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। ड्रामा नहीं मैडम, प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मैं एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी आंखें आंसू बहाने लगी। मैडम नफीसा चंद लम्हे मुझे देखती रही। ठीक है, मैं जल्द कोशिश करूँगी कि तुमको कोई और रूम दे दिया जाए, जब तक तुम इस कमरे में रहो। हरगिज़ नहीं, मैंने घबरा कर कहा। मैं एक लम्हा भी वहाँ नहीं रहूँगी। इस रात जो कुछ हुआ वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। लैला इसी वक्त मैडम नफीसा के ऑफिस में दाखिल हुई। लैला को देखकर चंद लम्हे के लिए मेरी जान निकल गई, मगर इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल, हमेशा वाली लैला लग रही थी। असल में मैं बीमार हूँ। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाया। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इसने इतने अरसे बाद पहली मर्तबा अपने बारे में ज़बान खोली। असल में हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है, इतना कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ महज मामूली शक पर कत्ल कर देना आम बात है। हमारे यहाँ औरतों को इतना घोट कर रखा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ एक दिन भी वहाँ ना रह सकें। मैं अपने बाबा की वाहिद बेटी हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं इस हॉस्टल में आ सकी हूँ, वरना तो हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लैला की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं और मैडम नफीसा जैसे मुंह खोले इसकी रुदात सुन रहे थे।
میں گاؤں میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. میں نے اپنے گھر میں عورتوں پر وہ مظالم ہوتے دیکھے ہیں کہ میں مرگی کی مریض بن گئی ہوں. کوئی شور، کوئی حادثہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. مجھ پر دورہ پڑ جاتا ہے، میرے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں. اوہ، میں نے ٹھنڈی سانس بھری. تو یہ بات تھی جس کو میں کہیں اور جوڑ رہی تھی. اگر تم کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے تو آئی ایم سوری. لیلا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے میڈم نفیسہ کو الگ روم کے لیے منع کر دیا اور لیلا کے ساتھ ہی رہنے لگی. مگر اس روز والے واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ لیلا مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی. کبھی وہ مجھے اپنے خاندان کے مردوں کی بھی بے-رحمی کے واقعات سناتی تو اس کے چہرے پر نفرت جھلکنے لگتی. میرے خاندان کے مردوں کے لیے قتل کرنا، خون بہانا معمولی بات ہے. یہ سب سن کر تو میرے جسم سے جان ہی نکل جاتی. میں ویسے ہی بہت ڈرپوک واقعہ ہوئی تھی. بس جلدی سے یہ وقت گزرے، میں امتحان پاس کروں، اپنے گھر جاؤں. بہت دن ہو گئے ہیں گھر گئے. مگر امتحان پاس ہوں تو کیسے؟ پڑھائی تھی کہ مشکل تر ہوتی جا رہی تھی. دوسرے دن بھی میرا ایک بہت اہم ٹیسٹ تھا. میں کتابیں لے کر بیٹھ گئی. لائٹ آف کر دو، لیلا کی آواز میری کانوں سے ٹکرائی. اوفو، میں نے کوفت محسوس کی. یہ کیا؟ میرا ٹیبل لیمپ نہیں جلا. شاید اس کا بلب فیوز ہو گیا. لیلا پلیز تم آنکھوں پر تکیہ رکھ لو، میں نے التجا کی. میرا لیمپ آن نہیں ہو رہا ہے. تمہیں پتہ ہے میں جلتی لائٹ میں نہیں سو سکتی، لیلا نے غرا کر کہا. کوشش کرو لیلا پلیز. اس کے حلق سے جیسے کسی جانور کی آواز برآمد ہوئی. اور یہ کیا؟ میرا دل حلق میں آ گیا. لیلا اپنے بیڈ پر بیٹھی مجھے خونی نگاہوں سے گھور رہی تھی. اس کی آنکھیں نہیں تھیں، ان میں کوئی اور تھا. چند لمحے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ بڑھتے بڑھتے وہیں بیٹھے بیٹھے لمبا ہوتا گیا، یہاں تک کہ سوئچ بورڈ تک پہنچ گیا اور اس نے لائٹ آف کر دی. یہ سب دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. میں غش کھا کر اپنے بستر پر بے ہوش ہو کر گر پڑی. صبح جب کسی پہر مجھے ہوش آیا تو گزری ہوئی رات کا منظر میری آنکھوں میں آ گیا اور میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کمرے سے باہر دوڑ لگا دی. کمرے سے نکلتے ہوئے ایک نگاہ پیچھے ڈالی تو محسوس ہوا کہ لیلا اپنے بستر پر بڑے آرام سے سو رہی تھی اور اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی. میں نے اپنے والد کو ارجنٹلی ہاسٹل بلا لیا اور مین وائل میں میڈم نفیسہ کے آفس میں صوفے پر بے حال پڑی رہی. کسی کے لاکھ پوچھنے کے باوجود میرے لب جیسے سل سے گئے. میں غش کھا کر بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور مجھے بے حد تیز بخار تھا. ہاسٹل کی انتظامیہ مجھے ہاسپٹل لے کر نکلنے ہی لگی تھی کہ میرے والد و والدہ آ گئے اور بے حد پریشان حالت میں مجھے ڈائریکٹ ہاسپٹل لے گئے، جہاں کئی دن میرا علاج چلا. ہاسٹل کا روم چینج کرنا تو دور کی بات، میں نے وہ ہاسٹل کیا، اس دن کے بعد وہ کالج ہی چھوڑ دیا. اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں. آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ.